السلام علیکم۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم تو کسی ایک طرف ہی ہو گئے ہیں، سیاست میں چلے گئے ہیں، تو اس وجہ سے آج پرائم منسٹر شہباز شریف کی انگلش کی سپیچ ہے، یونائٹڈ نیشن میں جو انہوں نے سپیچ کی ہے جو 2022 میں گئے تھے، تو اس کی ہم ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، بڑی گاڑی قسم کی انہوں نے ووکیبلریز استعمال کی ہیں، ان کی وضاحت کر رہے ہیں، اور آخر میں ایک بہت بڑی ان سے مسٹیک ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا میں آخر میں جا کے، کیونکہ میں انگلش سکھا رہا ہوں، جو مقصد ہے وہ ہے انگلش سکھانا اور لسننگ کی پریکٹس دینا، اور یہ جو بول رہے ہیں انگلش آسان انداز میں بول رہے ہیں، بہت زیادہ کوئی ایکسنٹ میں نہیں بول رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ جس طریقے سے ہم پاکستانی لوگ انگلش بولتے ہیں اس طریقے سے انگلش بول رہے ہیں، تو ان کی انگلش کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہے۔ آخر میں پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ ان سے جو مسٹیک ہوئی ہے، جو ان سے نہیں ہونی چاہیے بطور وزیر اعظم، وہ کیا مسٹیک ہے، اور آپ نے اپنی رائے اس میں بڑے مہذب انداز میں اپنی رائے بھی آپ نے دینی ہے کہ میں بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ Mr. President, Excellencies, distinguished delegates. مسٹر پریزیڈنٹ کا مطلب جناب صدر، ایکسلنسیز کا مطلب معززین، ڈسٹنگوش ڈیلیگیٹس کا مطلب محترم نمائندگان، قابل احترام نمائندگان، ڈسٹنگوش کا مطلب قابل احترام، آنریبل، اور ڈیلیگیٹس کا مطلب ہوتا ہے نمائندگان، ڈیلیگیٹ کہتے ہیں نمائندے کو۔ تو چونکہ وہ یونائٹڈ نیشن ہے، ان کی اسمبلی ہے، تو وہاں پہ مختلف ممالک کے نمائندگان اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، وزیر اعظم یا جو بھی ان کے عہدیداران ہوں، جو اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کی ترجمانی کرتے ہیں، اس کے بہاف پہ بات کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے بہاف سے جیسے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے، اسی طریقے سے دوسرے ممالک کی طرف سے بھی ان کے نمائندگان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا Mr. President, Excellencies, distinguished delegates. ڈسٹنگوش ڈیلیگیٹس، قابل احترام نمائندگان۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے بہترین الفاظ ہیں تقریر کے لیے۔ اگر آپ کو تقریر کرنی ہو تو شروع میں اس طرح کے الفاظ گاڑے گاڑے بولنے سے امپریشن پڑتا ہے آدمی کا، صحیح ہے؟ تو یہ بھی شہباز شریف صاحب بھی انگریزوں کو امپریس کرنے کے لیے اس طرح کے گاڑے گاڑے الفاظ بول رہے ہیں، تو یہ بڑی اچھی ووکیبلری ہے، اس کو آپ نے اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا ہے۔ As I stand here today to tell the story of my country, Pakistan. As I stand here today to tell the story of my country Pakistan. As I stand here today، جیسے کہ میں آج یہاں پر کھڑا ہوں، to tell the story، کہانی سنانے کے لیے، اسٹوری سنانے کے لیے، of my country Pakistan، اپنے ملک پاکستان کی جو اسٹوری سنانے کے لیے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ My heart and mind have not been able to leave home. بہت آسان ہے، آپ کو صرف اگر ورڈز کی میننگ بھی آئے تو آپ فوراً سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ My heart and mind have not been able to leave home۔ My heart کا مطلب میرا دل، mind کا مطلب دماغ، My heart and mind میرا دل اور دماغ، have not been able یہ present perfect tense ہے، have not been able وہ اس قابل نہیں ہے to leave home کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑیں۔ ہوم کا مطلب گھر بھی ہوتا ہے، ہوم کا مطلب وطن بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک وطن کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو ہوم سے مراد وطن ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرا دل اور دماغ اس قابل نہیں تھا یا اس قابل نہیں ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ سکے، ٹھیک ہے؟ مطلب میں یہاں پہ آیا ہوں، جسمانی طور پر تو آیا ہوں، لیکن دل اور دماغ میرا ابھی تک وہیں پر ہے، میں وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا۔ Standing here, I still feel that I am visiting one of the flood-affected areas of Sindh and Balochistan of my country. Standing here, I still feel that I am visiting one of the flood-affected areas of Sindh and Balochistan of my country. Standing here، یہاں پر کھڑا ہونے کے باوجود بھی I still feel، میں ابھی بھی یہ محسوس کر رہا ہوں، صحیح، مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں وہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو اس وقت سندھ بلوچستان میں تو سیلاب آیا ہوا تھا، تو ان کو بڑا وہ مطلب صدمہ تھا اس کا نا، کیونکہ یہاں پہ سیلاب آیا ہوا تھا، اس کو صدمہ تھا ان کو، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس صدمے کی وجہ سے میں یہاں پہ تو کھڑا ہوں، لیکن میں ابھی بھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں I still feel، still کا مطلب ابھی بھی، یہاں پہ کھڑا ہونے کے باوجود بھی، باوجود کی میننگ بھی یہاں پہ کریں گے تو اچھا ہوگا کہ standing here I still feel، یہاں پہ کھڑا ہونے کے باوجود بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں۔ Standing here, I still feel that I am visiting one of the flood-affected areas of Sindh and Balochistan of my country. That I am visiting کہ میں وزٹ کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں one of the flood affected areas of Sindh and Balochistan of my country، اپنے ملک کے سندھ اور بلوچستان جو صوبے ہیں ان میں جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں ان میں سے کسی ایک ایریا میں کھڑا ہوں۔
فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا مطلب وہ جگہیں جہاں پہ سیلاب نے ان جگہوں کو متاثر کیا ہے، سیلاب سے متاثر ایریاز. تو یہاں پہ میں کھڑا ہوں یونائٹڈ نیشن میں اسپیچ کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے یوں لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے ملک کے کسی سیلاب سے متاثر ایریا میں کھڑا ہوا ہوں. صحیح، سندھ کا یا بلوچستان کی وہ جگہ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرے دل میں اتنا درد ہے اپنے ملک کے لیے. ٹھیک ہے، اتنا میرا ملک پریشان ہے اور میرا دل یہاں پہ بالکل نہیں لگ رہا ہے. یہاں پہ مطلب میں اتنا کروڑوں روپے خرچہ کر کے بھی یہاں پہ آیا ہوں، لیکن میرا دل جو ہے یہ کر رہا ہے کہ میں وہیں پہ ہوں، میں وہاں سے نکلوں نہیں. No words can describe the shock we are living through. No words can describe the shock we are living through. No words can describe. کوئی بھی الفاظ بیان نہیں کر سکتے the shock، اس صدمے کو. شوق کا مطلب صدمہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی الفاظ اس صدمے کو بیان نہیں کر سکتے. We are living through، جس سے ہم گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس صدمے سے ہم گزر رہے ہیں اس صدمے کو کوئی بھی الفاظ بیان نہیں کر سکتے. اتنا گہرا صدمہ ہمیں پہنچا ہے اس کا. آج تک کی انگلش کی جو میں نے سکھانا تھا وہ یہی تھا کہ جو شہباز شریف صاحب نے انگلش بولی ہے اس میں نے مطلب مختصر، کیونکہ ویڈیو مختصر بناتے ہیں، لمبی ویڈیو ہم بناتے نہیں تاکہ ایزیلی آپ لوگ دیکھ سکیں، ذرا ٹائم آپ کا نہ لوں میں. تو اب آخر میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں جو بہت اہم تھی میرے لیے کرنا، اور ایک پیغام بھی ہے، آپ لوگ اپنی رائے اس میں ضرور دیجیے گا. پہلے یہ ویڈیو سنیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا. تو آپ نے سنا شہباز شریف صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو اس آیت میں شہباز شریف صاحب نے کیا کیے؟ 4 مسٹیکس کی ہیں اس آیت میں. نمبر 1، قل یا عبادی الذین اسرفوا کے بعد علی انفسهم تھا، وہ علی انفسهم انہوں نے نہیں پڑھا. اس کے بعد انہوں نے لا تقنطوا کو انہوں نے کیا کیا؟ لا تقنطوا پڑھا انہوں نے، نون پہ پیش پڑھا ہے، غور سے سنیں آپ. الذین اسرفوا لا تقنطوا، لا تقنطوا پڑھا، لا تقنطوا نہیں پڑھا، نون پہ پیش پڑھا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے، آپ سنیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے. لا تقنطوا. اور اس کے بعد من رحمت اللہ قرآن پاک میں انہوں نے کہا من الرحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، حالانکہ من رحمت اللہ ہے. تیسری غلطی ہو گئی. اور چوتھی ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یغفر الذنوب، اور را کو ذال سے ملائیں گے، یغفر الذنوب. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا پڑھا؟ یغفر ذنوبا جميعا، لا یغفر ذنوبا جميعا. یغفر ذنوبا جميعا. اب مجھے بتائیں کہ ایک پرائم منسٹر ہو ایک ملک کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، جو بنا ہی اسلام کی بنیاد پر ہے، تو وہاں کا ایک وزیر اعظم جو ملک کا سربراہ ہے، جو ہم سب کا نمائندہ ہے نا، ہم سب کا ترجمان ہے، اور جہاں پہ یہ بول رہے ہیں بات کر رہے ہیں وہاں پہ پوری دنیا ان کو سن رہی ہے. صرف پاکستان کے لوگ نہیں سن رہے، پوری دنیا سن رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ قرآن پاک ہی وہ ایسے غلط پڑھیں، آئے کہ چھوٹے سے حصے میں 4 غلطیاں ان کی آ گئی قرآن پاک کی. وہ بھائی ملنگ، آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن پاک سیکھ تو لیں کسی سے بیٹھ کے، کوئی قاری لگا لو. قاری تو سب سے سستے ملتے ہیں، باقی تو ٹیچر بہت مشکل سے ملتے ہیں، مہنگے ہیں، لیکن قاری تو سب سے سستے ہیں پاکستان میں. آپ کو قاری لگا لو، کوئی 10,000 کوئی 5,000 کوئی 20,000، کم از کم آپ کو فری میں بھی پڑھا لیں گے لوگ. آپ کے ارد گرد اتنے جو ہیں مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی کو ہائر کر لیں، کوئی قاری رکھ لیں. اگر وہ مولویوں کے پاس ٹائم نہیں تو قاری لگ رہا، کوئی 10,000 کوئی 20,000 کوئی 15,000 کوئی 5,000 والا، 5,000 میں بھی آپ کو قاری مل جائے گا جو آپ کو ٹیوشن دے گا. تو آپ اس سے قرآن پاک پڑھنا تو سیکھو، کم از کم. چلو اتنا تو کرو، جب آپ نے کہیں پہ اسپیچ کرنی ہے، کہیں بیان کرنا ہے، تو آپ ان سے وہ آیت تو کم از کم سیکھ لو. حالانکہ قرآن پاک تو پورا سیکھنا چاہیے نا، یہی تو ہمارے ہدایت کا راستہ ہے قرآن پاک. تو آپ کم از کم جو آیت آپ نے اسپیچ میں جو آپ نے پڑھنی ہے اس آیت کو تو کم از کم سیکھ کے جاؤ. پوری دنیا کے سامنے اپنے ملک کی آپ ترجمانی کر رہے ہیں، اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ جب وزیر اعظم ایسا ہے تو عوام کیسی ہوگی ان کی؟ تو خدا را ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن پاک کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے. باقی تو چلا جو بھی ہیں. میں جب گزر رہا تھا تو او کی آواز آئی، میں چپ ہو گیا، پھر میں آگے گیا، پھر او. ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے، لیکن کم از کم آپ کو قرآن پاک جو ہے اس کو آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے. تو آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اس میں.
لیکن غلط الفاظ کا استعمال بالکل نہیں کرنا ہے. جو آپ کے شایان شان ہو، اسٹوڈنٹس کے شایان شان جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بیان کرنا ہے. تو دیکھتے رہیے نور مبین انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.